12ویں صدی میں اسلامی دنیا میں دو عظیم حکمران تھے۔ ایک سلطان نور الدین زنگی تھے اور دوسرے انہی کے کمانڈر صلاح الدین ایوبی تھے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بعض معاملات پہ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان اختلاف بھی دیکھنے کو ملا، مگر جب غلط فہمیاں دور ہوئیں تو نور الدین زنگی نے شام کے ساحل کی قابض عیسائی ریاستوں کو حملوں کی زد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کا مشن قدس کی بازیابی تھا، جس پر صلیبی قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ طے پایا کہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی فوجیں مصر اور شام سے نکل کر ایک ہی دن کرک کے قلعے پر پہنچیں گی، جہاں سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی ملاقات اور جنگی اور سیاسی امور پر مشورہ بھی ہوگا۔ یہ جون 1172 تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر سے روانہ ہوئے۔ اس سے قبل انہوں نے اپنی روانگی کی اطلاع سلطان نور الدین زنگی کو بھجوا دی تھی، جو کہ شام میں تھے۔ صحرا کا پرخطر راستہ طے کر کے جب صلاح الدین ایوبی کرک کے قلعے پہنچے تو ابھی سلطان نور الدین زنگی کی فوج راستے ہی میں تھی۔ کرک کا قلعہ، جو کہ عیسائیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، اب وہ صلاح الدین کے محاصرے میں آ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کا انتظار کر رہے تھے، جو 2 دن کی مسافت پر تھے۔ اچانک انہیں اطلاع ملی کہ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب کی حالت نازک ہے اور وہ بستر مرگ پر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر میں غیر موجودگی اور والد کی خرابی صحت کی وجہ سے بغاوت کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا۔ انہوں نے محاصرہ چھوڑ کر اپنے دارالحکومت قاہرہ واپس جانا بہتر سمجھا اور وہیں ایک قاصد سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ وہ خبر سن کر رنجیدہ ہوئے، کیونکہ نجم الدین ایوب ان کے بہت ہی قابل اعتماد ساتھی تھے۔ 1172 میں ادھر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچے تو نجم الدین ایوب وفات پا چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نجم الدین ایوب گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی تاریخ کے وہ حکمران ہیں جن کی تاریخ ان کے خلاف ہوئی سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ نجم الدین ایوب کی وفات کو ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ پہلی بغاوت 1172 میں سوڈان کے حبشیوں اور غلاموں نے کی۔ انہوں نے غلاموں اور اوباشوں کی بڑی تعداد کو ساتھ ملا کر یلغار کی تیاری کر لی تھی۔ اسوان شہر، جو کہ مصر ہی کا علاقہ ہے اور قاہرہ سے کچھ دور ہے، وہاں پر ان لوگوں نے لوٹ مار کر کے اسے تباہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی توران شاہ کو ایک بڑا لشکر دے کر وہاں بھیجا۔ توران شاہ کو ان پر کامیابی ملی اور اس نے باغیوں کو شکست دے کر بغاوت کو کچل دیا۔ یہ بغاوت ابھی بجھی تھی کہ ایک اور آگ سلگ رہی تھی۔ فاطمی حکومت کے کچھ امراء بغاوت کی تیاریاں کر رہے تھے، کیونکہ وہ صلاح الدین ایوبی کی حکومت سے ناخوش تھے اور وہ اپنی فاطمی حکومت دوبارہ مصر پہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان باغیوں میں ایک سازشی عناصر امارہ نامی ایک یمنی شخص بھی تھا، جو فصیح و بلیغ شاعر اور گفتگو میں ماہر تھا۔ ان کے منصوبے سے پہلے امارہ نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی توران شاہ سے تعلقات بڑھائے اور اس کے سامنے اپنے آبائی وطن یمن کی عمدہ آب و ہوا اور اس کے قدرتی حسن کی تعریف کی۔ وہاں کے شہروں، بازاروں کی رونق اور باشندوں کی خوبیوں کو بار بار اس طرح بیان کیا کہ توران شاہ بے اختیار اس ملک کو فتح کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ توران شاہ نے صلاح الدین ایوبی سے مشورہ کیا۔ اگرچہ توران شاہ کو
اسپان شہر میں پہلے کامیابی نہیں ملی تھی مگر بعد میں وہ کامیاب ہوا تھا، تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید صلاح الدین توران شاہ کو یمن حملے کی اجازت نہ دیں، مگر صلاح الدین ایوبی نے اسے یمن کی مہم کی اجازت بھی دے دی۔ یہ مارچ 1174 کا آغاز تھا۔ توران شاہ قاہرہ سے یمن کی طرف نکل گیا۔ پہلے وہ حجاز پہنچا اور عمرہ ادا کرتے ہوئے یمن کا رخ کیا۔ اس کا لشکر بحری اور بری دونوں راستوں سے آ رہا تھا۔ توران شاہ نے یمن کے حکمران، جو خود کو تمام بنی نوع آدم کا نجات دہندہ بتاتا تھا نعوذ باللہ، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ توران شاہ نے یمن کو فتح کر لیا، مگر دوسری طرف قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اور بغاوت کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ بغاوت کیا تھی یہ آپ جانیں گے ہماری اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔